دیکھیے صاحب، تجزیہ کرنا، نتیجہ نکالنا اور رائے قائم کرنا تو آپ کا کام ہے. ہمارا کام تو قومی تاریخ کے قصے سنانا ہے، اور ان قصوں کو سنانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعویٰ بھی کیے جاتے ہیں میرے بد دماغ کی طرح کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. یہ قصہ ہے حفیظ جالندھری کی ایک غزل کا، اور اس قصے کا ایک تعلق ہماری قومی تاریخ سے بھی ہے. اور یہ قصہ ہے سن 1974 کا. فروری کے مہینے میں پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی. اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے یہ اس دکھی قوم کے لیے ایک ولولہ انگیز کام سمجھا جاتا ہے. ابھی سقوط مشرقی پاکستان کو 2 برس اور 2 ماہ ہوئے تھے. ابھی تو شاخ ٹوٹی تھی، ابھی یہ زخم تازہ تھا. یہ قوم بہت دکھی تھی. لیکن اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں ہوا یہ کہ بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کی طرح سے تسلیم کرنے کے حق میں قرارداد منظور کروا لی گئی. اس سے قوم مزید دکھی ہو گئی. اس وقت بہت سے خوش امید اور پر امید لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار میں شریک کر کے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے پورے ملک میں ایک تحریک چل رہی تھی اور پوری قوم یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ نامنظور نامنظور، بنگلہ دیش نامنظور. بلکہ کراچی کے نشتر پارک میں خود بھٹو صاحب نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ نامنظور نامنظور تو میں بھی کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش نامنظور. لیکن جب اسلامی سربراہی کانفرنس میں اچانک بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تو اس سے قوم کو یہ صدمہ پہنچا کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید بھی اس عاجلانہ فیصلے سے متفق نہیں تھے. چنانچہ ان کی توقع اور ان کی رضامندی کے خلاف جب یہ قرارداد منظور ہو گئی تو وہ کانفرنس ادھوری چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلے گئے. ادھر اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن اور انجمن طلبہ جامعہ پنجاب کے صدر جاوید ہاشمی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مال روڈ پر نکل آئے اور شیشہ عامر چکنا چور، بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے گرفتار ہو گئے اور پس دیوار زندہ کر دیے گئے. تو قومی ترانے کے خالق ابو الاثر حفیظ جالندھری کو بھی اس اچانک فیصلے سے صدمہ پہنچا، اور اسی صدمے کے زیر اثر انہوں نے قطع کہا. سر پہ راہی کے سربراہی میں کس صفائی سے ہاتھ پھیرا ہے، کارواں رہبری میں کس کی چلے، کون سب سے بڑا لٹیرا ہے. کہنے کو تو یہ قطع انہوں نے کہہ دیا، مگر جمہوریت پسند قائد عوام اور فخر ایشیا کے خوف سے کسی اخبار نے یہ قطع شائع کرنے کی ہمت نہیں کی. کچھ جرت کی تو قائد اعظم کے قائم کردہ اخبار
انگریزی روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر جناب احمد علی نے جرت کی اور انہوں نے انتہائی خوبصورت نستعلیق کتابت میں اردو میں کتابت کروا کر یہ قطعہ انگریزی اخبار میں شائع کر دیا۔ قطعے کا شائع ہونا تھا کہ ایک ہلچل مچ گئی۔ بات صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تک بھی پہنچی۔ بھٹو صاحب شعر تو کیا سمجھتے، وہ گانے بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ابتدائی دنوں میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں نزاکت علی اور سلامت علی کا گایا ہوا ایک گانا اپنی بے سری آواز میں گایا، آئی ہوا گئی ہوا ساتھ لے چلی چلے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص عوامی انداز میں نہ جانے کس فنک میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہوا نزاکت علیوں کو ساتھ لے چلی چلے گی، یہ ہوا سلامت علیوں کو ساتھ لے چلی چلے گی، اور یہ ہوا اٹافٹ علیوں کو ساتھ لے چلی چلے گی۔ بات کو وزارت اطلاعات و نشریات نے معذرت نامہ شائع کیا کہ صدر پاکستان کی اس سے مراد نزاکت علی اور سلامت علی کی دل آزاری نہیں تھی، ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ لیکن اٹافٹ علی سے کسی نے معذرت نہیں کی۔ بھٹو صاحب کو غالباً کسی نے یہ قطعہ پہنچایا اور اس کا مفہوم سمجھایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے حفیظ جالندھری صاحب کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ اب حفیظ صاحب بڑی مشکل اور پریشانی میں پڑ گئے۔ کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور مولانا کوثر نیازی کو، جو اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات و حج و اوقاف اور مذہبی امور تھے، ان کو بیچ میں ڈالا اور کسی طرح حفیظ جالندھری صاحب کا اعزاز اور ان کا وظیفہ بحال ہوا۔ اس واقعے کے بعد حفیظ صاحب نے ایک غزل کہی اور ہم نے یہ غزل پہلی بار جامعہ کراچی میں انجمن طلبہ جامعہ کراچی کے ایک مشاعرے میں ان کے منہ سے سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اور دور ہے، اب اور کچھ نہ فرمائے، مگر حفیظ کو یہ بات کون سمجھے۔ وفا کا جوش تو کرتا چلا گیا مدہوش، قدم قدم پہ مجھے دوست ہوش میں لائے۔ اس غزل کے بہت سے اشعار مشہور ہوئے اور خاص طور پر یہ شعر تو بہت مشہور ہوا کہ پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ اس روز جامعہ کراچی کے مشاعرے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب حفیظ نے اسی غزل کا یہ شعر سنایا کہ میں کامیاب نہیں، ہاں میں کامیاب نہیں، جو کامیاب محبت ہو سامنے آئے، تو ہمارا ایک شریر دوست اپنے سر پر گاؤن ڈال کر دوڑتا ہوا گیا اور حفیظ کے منہ سے منہ بھڑا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر میں آ گیا۔ ایک زبردست قہقہہ پورے پنڈال میں پڑا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید بوکھلا جاتا، مگر حفیظ حاضر جواب تھے۔ انہوں نے سر سے پیر تک لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ پتر تو پہلے پیدا تو ہو لے۔ ایک اور قصہ یہ ہے کہ سن 1978 میں جدہ میں ایک عالمی مشاعرہ ہوا۔ اس مشاعرے میں بھی حفیظ نے یہی غزل پڑھی۔ مشاعرے میں مولانا ماہر القادری بھی شریک تھے۔ حفیظ نے مولانا کی طرف ہاتھ پھینک پھینک کر یہ شعر پڑھا اسی غزل کا کہ بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب شدید، یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہمسائے۔ جب انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر مولانا کی طرف اشارہ کر کر کے پڑھا تو مولانا اٹھ کر مائک تک آئے اور حفیظ کا منہ ہٹا کر مائک پہ فرمایا کہ دراصل حفیظ غلط جگہ پہنچا دیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس پر ایک بڑا زبردست قہقہہ پڑا۔ پھر مولانا اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس فقرے کے جواب میں حفیظ نے کوئی فقرہ چست کیا، مگر مولانا کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ تو حفیظ نے سامعین کی طرف منہ کیے پوچھا کہ مولانا ناراض ہو گئے کیا؟
اس سوال کا جواب بھی نہیں آیا تو حفیظ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگ مولانا پر جھکے ہوئے تھے، ان پر دورہ قلب کا حملہ ہوا تھا اور وہ اسی وقت انتقال کر گئے تھے۔ حفیظ یہ منظر دیکھ کر آئے تو ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور انہوں نے